راجستھان حج ویلفیئر سوسائٹی ہوئی 25 سالہ قرآن خوانی کے ساتھ جے پور شہر مفتی نعمانی نے کی دعا۔ رام گنج موجود راجستھان حج ویلفیئر سوسائٹی کے دفتر میں 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر قرآن خوانی اور دعا کا اہتمام رکھا گیا۔ اس موقع پر سوسائٹی کے سبھی ممبران نے شرکت کی اور جے پور شہر مفتی اور سوسائٹی کے صدر مفتی ذاکر نعمانی نے دعا فرمائی۔ 11 اگست 1998 کو سوسائٹی قائم ہوئی۔ سیکرٹری حاجی نظام الدین نے کہا کہ اس سوسائٹی نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ ممبران نے کافی جدوجہد کی اور حج ہاؤس بنوانے میں سوسائٹی کی پوری ٹیم نے جی توڑ کوشش کی۔ نتیجہ آج راجستھان حج ہاؤس کربلا میں موجود ہے۔ اللهم علمنا دعاءك تقبل فيه بارك الله وخذ الى الخير واجعل الاسلام اللهم حبب الينا وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين الخيرين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وغفرنا بفضلك اللهم صل ودمر ربنا لا تجعلنا ونجنا برحمتك إليك ربك فحببنا وعلى الصالح الأعمال توكلنا وعلى الأعداء أعداء الإسلام اللهم اشف عافيتنا والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك اے رب کریم ہم سب کے ایمان کامل اپنے ساتھ نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، اے رب کریم حج کے مقدس مقامات کا تحفظ فرما۔ اے رب کریم ارکان حج کو آسان فرما۔ اے رب کریم حج سے متعلق ہر قسم کی خدمات کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ اے رب کریم راجستھان سوسائٹی کی 25 سالہ خدمات کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ اے رب کریم اس تنظیم کے ذریعے سے جو مختلف جہات سے کوشش ہوئی ہے، خدمت ہوئی ہے، حجاج کرام کو معتمرین کو راحت اور رسانی ہوئی ہے، اے رب کریم یہ سب آپ کے فضل و کرم سے ہوئی ہے۔ اے رب کریم ان تمام خدمات کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ اے رب کریم اخلاص کے ساتھ مل کر کے کام کرتے رہنے کی، خدمات کرتے رہنے کی توفیق فرما۔ اے اللہ تعالی کی زندگی میں احتیاط رکھنا۔ اے اللہ فائز ذرائع پیدا فرما، ہر طرح کے دیکھ اور تنگی دشواریوں کو دور فرما۔ اے رب کریم جو بھی ضروریات اس کے مابعد ہیں، جو بھی چیزیں اس کے متعلق ہیں، بے مانگے اے اللہ تمام کے لیے فیصلے اپنے قدرت کاملہ سے صادق فرما۔ کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ آج حج ویلفیئر سوسائٹی پورے آل اوور انڈیا نہیں بلکہ بیرونی علاقوں میں بھی پریشانی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے اور اس کا بہت بڑا انعام ہے اور احسان ہے کہ اللہ نے مجھ جیسے انسان سے اس کام کو لیا، لیکن میں اکیلا اس کام کو کرنے کی شمتا نہیں رکھتا تھا۔ لوگوں کا تعاون ملتا گیا اور الحمدللہ یہ سوسائٹی اپنے کام کو انجام تک پہنچانے میں لگی رہی۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 1998 میں جب اس سنستھا کو ہم نے قائم کیا تھا تو اس وقت یہ گمان بھی نہیں تھا کہ ہم اتنا کام کر جائیں گے، لیکن اللہ کو کام لینا تھا اور اس نے لیا۔ اس کے بعد میں ہم نے راجستھان میں حج کمیٹی نہیں تھی، ہم نے گہلوت صاحب سے ریکویسٹ کری اور حج کمیٹی بنوائی۔ اور جب زمین الاٹ ہوئی تو اس وقت بھی حج کمیٹی نہیں تھی بنی ہوئی، چیئرمین نہیں تھے حج کمیٹی میں، تو ہم نے یہ جدوجہد کری ہے۔ جے پور سے فلائٹیں لی تھی، الحمدللہ راجستھان حج ویلفیئر سوسائٹی کی کوششوں سے ہی جے پور سے فلائٹیں شروع ہوئی۔ حج ہاؤس کی تعمیر کے اندر راجستھان حج ویلفیئر سوسائٹی کا پورا تعاون رہا، اس کا جتنی وہ بھاگ دوڑ کر سکتے تھے وہ ہم لوگوں نے کی۔ اور یہ اللہ نے بہت بڑا کرم کیا ہے کہ ہم نے فارم کا سلسلہ شروع کیا تھا
اور اللہ تعالیٰ نے اتنے کام ہم سے لیے، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مفتی احمد حسن صاحب جو گزر گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، قبر میں نور بھرے اپنے رحم و کرم سے۔ میں نے ہر کام ان کے مشورے سے کیا، حالانکہ اس سے پہلے جب ہم نے سنستھا قائم کی تھی تو برہان احمد صاحب ہیں، اپنے دوسرے اور دیگر لوگ ہیں، شبیر بھائی ہیں اور دیگر لوگ ہیں، تو وہ لوگ صدر ہے۔ لیکن اچھا ہمارے انور شاہ صاحب بھی اس سوسائٹی کے صدر ہے، لیکن جب وہ ایک وقت آیا اور ایک وقت کے اوپر آنے کے بعد میں جب میں نے ان سے مشورہ کیا کہ صاحب صدر کے لیے، تو حضرت نے مفتی احمد حسن صاحب نے مفتی ذاکر صاحب کا نام دیا کہ صاحب آپ ان کو بنائیے۔ لیکن وہاں معاملہ یہ تھا کہ یہ صدر کیسے بنے، کیونکہ مرکز سے بھی پرمیشن لینی تھی، مفتی صاحب نے تو پرمیشن دی تھی۔ میں جب سے لے کے آج تک الحمدللہ آج شہر مفتی ہے ذاکر نعمانی صاحب، اور وہ ہماری سنستھا کے اندر صدر ہیں، اور ہماری اس سنستھا میں الحمدللہ 7 مفتی اکرام بھی ہیں۔ تو ہم سارے مشورے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہی کام کو انجام دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا احسان ہے کہ آج راجستھان کے اندر، پورے راجستھان کے اندر اس سوسائٹی کو نام سے جانتے ہیں، اور یہ اس کی مہربانی۔ مکمل ہو چکے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے 25 سال پورے ہونے؟ راجستھان حج ویلفیئر سوسائٹی 11 اگست 1998 کو شروع کی گئی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حاجیوں کی کس طرح سے دیکھ بھال خدمت ہو سکے، ان کو بالکل اس طرح بھیجا جائے کہ سارے ارکان طریقے سے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر وہاں ارکان کریں اور صحیح حج کر کے اور آ کے یہاں پر اپنی زندگی ایسے گزاریں جیسے حاجی کی زندگی ہونی چاہیے۔ اور اس مقصد کے لیے جب سوسائٹی بنائی گئی تھی، جب جے پور سے کوئی امکانات بھی نہیں تھے کہ فلائٹ جائے گی یا جے پور سے جائیں گے، بامبے جاتے تھے، دلی سے جاتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے اب جے پور سے حج جانے لگے ہیں، اور دن رات محنت کر کے خدمت کر کے حاجی نظام صاحب نے اس سوسائٹی کو پروان چڑھایا اور بہت سارے ممبر ان میں جوڑے اور راجستھان لیول کی سوسائٹی کو بنایا۔ اور ہر حج کے موقع پر سارے والنٹر دل و جان سے ٹریننگ بھی دیتے ہیں، حاجیوں کو جب حج پہ جاتے ہیں تو اس کی خدمت بھی کرتے ہیں، واپس آتے ہیں تو ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیمپ بھی لگائے جاتے ہیں، کیمپوں کے اندر عالموں کو بلایا جاتا ہے، عالموں کو بلا کے اس میں ساری جانکاری دی جاتی ہے، کس طرح آپ کو حج کرنا ہے، کس طرح جانا ہے، کس طرح رہنا ہے، کس طرح کیا کرنا ہے، سارے ارکان ساری چیزیں وہاں پر آپ کو کس طرح کرنی ہے یہ بتایا جاتا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے آج 25 سال اس کو مکمل ہو گئے، اس کی سلور جوبلی ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی جب تک زندگی رہے گی، حیات رہیں گے، یہ کام انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ سارے والنٹر سے میری درخواست ہے اور سب سے دعا ہے کہ دعا کریں کہ اللہ ہم کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر قائم رکھے، اور اس سوسائٹی کا جو مقصد ہے اس مقصد کو پورا کرنے میں دین و جان سے مدد کرے۔ کتنی جدوجہد اور کتنے مشکلات کے ساتھ 11 اگست 1998 سے حاجی نظام الدین شیخ صاحب نے اس کا آغاز کیا۔ بڑے مراحل سے یہ گزری ہے، بڑے اہم شخصیات جو ہیں ان سے وابستہ رہیں۔ مولانا برہان احمد قاسمی علیہ رحمہ جو جامع مسجد کے خطیب و امام تھے، وہ بھی اس کے صدر رہے، اور حضرت مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب نعمانی دامت برکاتہ ابھی حال میں اس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ اور روز اول سے ہی ہمیں بھی یہ سعادت حاصل ہوئی، ایک لمبے عرصے سے حاجیوں کی خدمات کا بہت قدیمی جے پور کی کا یہ سوسائٹی ہے، راجستھان حج ویلفیئر سوسائٹی۔ اس میں بڑی قربانی کے ساتھ جد و جہد اور فکروں کے ساتھ بڑے مراحل طے کیے ہیں۔ چند لوگوں کی خدمت حجاج اکرام کی، جس میں لوگوں کا حج کا فارم بھرنا، ان کا میڈیکل کرانا، ان کا اٹیسٹیشن کرانا، بلڈ گروپ وغیرہ کرانا، یہ سلسلہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ بعد میں یہ جدید دور آیا تو اس میں آن لائن سسٹم ہوا، تو اس میں بھی جو ہے الحمدللہ اس سوسائٹی نے سبقت حاصل کی اور لمبے عرصے سے وہ خدمات انجام دے رہی ہے۔ حج ہاؤس جو موجودہ بنا ہوا ہے، اس کے ایک دور میں 17 بار مکھیہ منتری شری اشوک گہلوت تھے اس زمانے میں، ان کا فرسٹ ٹرم تھا، اور اس کے بعد
14 مرتبہ جو ہے وہ لوکل سیلف مسٹر ڈاکٹر بلاکی داس جی کلّہ تقی الدین صاحب یہ ہوا کرتے تھے. بڑی لمبی جدوجہد کے بعد 5 بیگھہ کی ڈیمانڈ کے بعد 1 بیگھہ زمین یہ الاٹ ہوئی اور یہ لمبے عرصے تک ڈسپیوٹیڈ رہی. اس کے بعد اس کے تعمیر کا آغاز کا بھی صحرا حاجی نظام الدین صاحب کے ساتھ بنتا ہے. بہت سے احباب اس سے جڑتے گئے. آج سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں پورے صوبے سے حجاج کرام سے فیضیاب ہوئے ہیں اور الحمدللہ بے لوثی کے ساتھ بڑی خدمات انجام دیتی چلی آ رہی ہے. اب الحمدللہ اس کے اپنا ذاتی آفس کا بھی سلسلہ عنقریب شروع ہونے جا رہا ہے اور امید ہے کہ اس کو بڑی اور جدوجہد کے ساتھ فکروں کے ساتھ پورے صوبے کا چاہے پولیس ہو، پرشاسن ہو، حکومت ہو، عوام ہو، حج کے تعلق سے جو اخلاق